سے علماء کرام ہیں وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ بس میں کچھ شعروں میں آپ کی قوت سماعت کا امتحان لوں گا، مجھے لگے گا کہ کچھ شعر آپ کو پیش کرنا چاہیے تو کر دوں گا، ورنہ میں چند شعر پڑھ کے پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ بہت محبت کے ساتھ سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ یہ پہلی لائن جتنے لوگوں کو اچھی لگی ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیے۔ میں جانتا ہوں یہاں بہت شریف لوگ ہیں، کوئی آپ کے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اسی زندہ دلی کے ساتھ سنتے رہیے، پروگرام کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اہل اسٹیج کی بھی خصوصی توجہ کے ساتھ چائے منگوائی تھی میں نے، اور میرے حصے میں چائے دوسرے لوگ نوش فرما نہیں پی لیں گے ایسی مزہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ 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 اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ ہر قوم، ماشاءاللہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا مائک بھی ٹھیک ہے اور لائٹ بھی ٹھیک ہے، ورنہ ہماری جماعت کے جلسوں میں 12 بج جاتے ہیں صرف نصیحت کرتے ہوئے، لائٹ بھی ٹھیک کرتے ہوئے، اور پھر جب فجر کا وقت ہوتا ہے پھر ساؤنڈ ٹھیک ہوتا ہے، جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں بہت جلسے والے کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، سبھی انتظامیہ کے لوگوں کو، کہ آج آپ کا مائک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ صبح تک آپ بھی ٹھیک ٹھاک رہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں۔ سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، لہرائے گا دنیا میں۔ خشکی میں تری میں بھی، خشکی میں تری میں بھی، ایمان ہمارا ہے۔ خشکی میں تری میں بھی، ایمان ہمارا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے۔ 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں، تاخیر سے پہنچا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ اپنے حصے کا کچھ کام کر دوں۔ ابھی
منتظمین جلسہ نے فرمایا کہ آپ کو نظامت بھی کرنی ہے، آپ کو نعت نظم میں بھی پڑھنی ہے اور پھر تقریر بھی کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ بھیا اب صرف یہ ہے کہ دعا کرنا باقی رہ گیا. تو میں نے ان سے معذرت کیا کہ کسی موقع پر یا تو مقرر بنا کے بلا لیجئے، پھر نعت نظم کے لیے یا نظامت کے لیے بلا لیجئے تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ ایک آدمی ایک طریقے سے تماشا بن کے رہ جاتا ہے سائیکولوجیکل. اس لیے میرے اس وقت کو شیخ کی مہربانی شیخ اشفاق سجاد سلفی حفظہ اللہ و تعالی کو کہ انہوں نے بصر و چشم اس تجویز کو منظور کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. یہ اس پورے علاقے کے لیے بڑی غنیمت شخصیت ہے. اس علاقے میں جو چند لوگ جن کی وجہ سے آپ لوگوں کا علاقہ جانا جاتا ہے ان میں شیخ اشفاق سجاد سلفی حفظہ اللہ و تعالی کا بھی نام آتا ہے. شیخ کی موجودگی کو سلام کرتے ہوئے ان کے صبر کا امتحان لیتے ہوئے 2-3 شعر اور پیش کرتا ہے آپ کی جماعت کا ایک چھوٹا سا شاعر. میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں کہ شاعری کے ذریعے جو پیغام ہے جماعت اہل حدیث کا، توحید کا، وہ پہنچاؤں. اس کے لیے بہت گالیاں بھی سنی، مارنے مرانے کی دھمکیاں بھی سنی، شوٹ کے آرڈر بھی دیے گئے، بہت ساری باتیں ہیں. ایک لمبی کہانی ہے کہ میرے دوست احباب جانتے ہیں اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کنورٹڈ اہل حدیث ہوں، بائی چوائس اہل حدیث. ہمارے 7 پشتوں تک کوئی اہل حدیث نہیں، لہٰذا میرے اندر کا جو اہل حدیث ہے وہ بہت مضبوط ہے. بہرحال تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ گالیاں سن کر کے دعائیں دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور گالیاں دے کر کے خوش ہونا یہ ابو جہل کی سنت ہے. یہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون کی سنت پہ زیادہ عمل کر کے خوش ہوتا ہے. آئیے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس توحید والے جذبے کا امتحان لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. یہ نظم بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے سوشل سائٹ پہ، سوچا آپ کو بھی سنا دوں. نہ سناؤں تو آپ کی سماعت کے ساتھ شاید ناانصافی ہوگی، بہت توجہ سے سنیے گا. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. تم حق کے سپاہی ہو، تم حق کے سپاہی ہو، باطل سے نہ گھبرانا. کیا شان ہے مومن کی. اہل حدیث نوجوان کردار ہے اس پوری نظم میں. بہت اطمینان سے سنیے گا اور اپنے دل میں قید کیجیے گا. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. ہو کفر کی آندھیاں بدعات کا کہیں طوفان. 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 اسلام کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو ہر موڑ پہ لہرانا. کیا شان ہے مومن کے. ہم اہل حدیث